تمہارے روز لوگ مر رہے ہوتے ہیں، کبھی پوچھا جاتا ہے اجازت لے کے اندر جانا، اجازت ملے تو اندر جانا ورنہ واپس آ جانا۔ جہاں موت بھی پوچھ کے داخل ہو، کیا دربار ہے۔ تم اس کی سنتوں کو روزانہ ذبح کرتے ہو، اس کے طریقوں کا ہر جگہ مذاق اڑاتے ہو۔ پھر وہ کہنے لگا یا رسول اللہ، جب سے میرے ذمہ موت کا کام لگا ہے، یہ پہلا موقع ہے کہ اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو واپس آ جائیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری جان بھی نکال لو گے؟ کہا جی آپ کی بھی نکال لوں گا، میں تو غلام ہوں، امر تو اللہ کا ہے۔ تو آپ نے جبریل کو ایسے دیکھا، کیا خیال ہے، کیا خیال ہے، چلا جاؤں یا رہ جاؤں، چلا جاؤں یا رہ جاؤں؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے، اوپر تیاریاں پوری ہیں، ایسی موت مرو کہ اللہ ملاقات کے شوق میں، ایسی موت نہ مرو کہ آسمان کے دروازے نہ کھلے، ایسی موت نہ مرو کہ قبر میں چکی کی طرح پستے چلے جاؤ، آٹے کی طرح پستے چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ، اللہ آپ کی ملاقات کے شوق میں ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو پھر ایک کام کرو، ایک کام کرو، کہ واپس جاؤ، میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ کون سی امت؟ جس نے زنا کے اڈے چلانے ہیں، جس نے ڈاکٹری کے نام پر مریضوں کو ذبح کر دینا ہے، جس نے کلینک کے نام پر فیکٹریاں چلانی ہیں۔ کون سی امت جن کی بیٹیوں نے گھنگرو باندھ کے ناچنا ہے، حکومت میں فرعون بننا ہے اور تجارت میں قارون بننا ہے اور وزارت میں حامان بننا ہے اور ظلم و ستم کی نئی داستانیں لکھنی ہیں۔ وہ امت پوچھ کے آؤ۔ ہاں اولاد کے لیے کچھ نہیں مانگا، تقدیر کے حوالے کر دیا۔ ملک الموت جبریل کے آنے سے پہلے ساری بیگمات کو بلوایا، معلوم ہو گیا تھا جا رہا ہوں، ساری بیویوں سے ملاقات کی، رخصت فرماتے۔ اما عائشہ کے گود میں آپ اما عائشہ سے چوکڑی مار کے بیٹھی تھی اور اللہ کے نبی آپ پر یوں ایسے پڑے ہوئے تھے، اس طرح پڑے ہوئے تھے، آپ کے سینے پر یوں سر رکھا ہوا تھا، اس طرح تھوڑا سا نیم دراز تھے۔ باقی ساری بیگمات کو روانہ فرما دیا، پھر فاطمہ کو بلوایا، ان سے ملاقات کی، انہیں بتا دیا بیٹی میں جا رہا ہوں، پھر ان کو رخصت کیا، پھر علی کو بلوایا اور ان کا صابر اپنی گود میں رکھا اور ان کے سینے پر، ان کی کمر پر، سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور ان کے لیے کچھ کہتے رہے، آہستہ آہستہ الفاظ تھے، اللہ جانے اور وہ جانے، ان کو رخصت فرمایا۔ پھر سب سے آخر میں حسن حسین کو بلوایا، حسن کو سیدھے ہاتھ میں لیا، حسین کو الٹے ہاتھ میں لیا ایسے، اور ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے رہے اور رونا شروع کر دیا کہ آگے نظر آنے لگا ایک ذبح ہو رہا ہے، ایک کو زہر دیا جا رہا ہے۔ ان کے لیے دعا نہیں مانگی، دعا نہیں مانگی، کربلا کو رکوایا نہیں، کربلا کو رکوایا نہیں، خبر دے دی میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا چٹا کتا ہے میری اولاد کا خون پی رہا ہے، خبر دے دی۔ جب کربلا میں لشکر آمنے سامنے ہوئے اور حضرت حسین کی نظر پڑی شمر پر، اللہ اکبر، صدق اللہ و رسولہ، سچ کہا اللہ اس کے رسول نے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا کیا کہا؟ کہا میں نے اپنے نانا سے سنا کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک کالا چٹا کتا میری اولاد کا خون پی رہا ہے، وہ یہ ہے شمر جو سامنے کھڑا ہے، اس کو برس ہو گیا تھا، برس، فل بیری جس کو ہم کہتے ہیں، کالا چٹا ہو گیا تھا، کہا یہ ہے ہمارا خون پینے والا۔ تو ان کے لیے کچھ نہیں کہا، بس آنسو بہا دیے خاموشی کے ساتھ۔ لیکن جب تمہارا وقت آیا تو تمہارے بارے میں اللہ سے پوچھوایا کہ پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا۔ ہاں جبریل جواب لے کر آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کے بعد آپ کی امت کو تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں یہ بات میرا نبی نہ اٹھا تھا تو مجھے میرے رب کی قہر کی قسم میں اور تم اس وقت بندر خنزیر ہوتے، انسان نہ ہوتے۔
انسان اس کو دعا دو، اس کے اوپر درود پڑھو، اس کی محبت میں آنسو بہاؤ جو تمہارے لیے جاتے ہوئے بھی تمہیں مانگ کر گیا، کیا کرو گے میرے بعد میری امت کے ساتھ؟ کہا میرے حبیب ساتھ دوں گا، ساتھ دوں گا، اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ کہا الان قرۃ عینی اللہم الرفیق الاعلی، اللہ میری آنکھیں ٹھنڈی ہیں، وہ مجھے اپنے پاس بلا لے۔ اور دو باتوں کی نصیحت فرمائی، یہی دو باتیں آج کی مجلس سے لے لو کہ الصلاۃ، اے میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ پڑھنے والے، پڑھنے والیاں، لکھنے والے، لکھنے والیاں، تاجر، سیاستدان، ذمہ دار اور کاشتکار، امیر غریب، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ 23 سال کی محنت کا نچوڑ دے کے جا رہے ہیں۔ وما ملکت ایمانکم، ماتحتوں پہ ظلم نہ کرنا، ماتحتوں پہ ظلم نہ کرنا، غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، میری امت کے غریبوں پر، مسکینوں پر، میری امت کے غلاموں پر رحم کھانا، زیادتی نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا۔ اللہ عزت دے، اقتدار دے، ملک دے، مال دے، وجاہت دے، تو لوگوں کو غلام نہ بنا لینا، لوگوں کو غلام نہ بنا لینا۔ حضرت انس نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کا دن تو رش بہت ہوگا، کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ کہ ابغونی فی ضعفائکم، مجھے میری امت کے غریبوں میں ڈھونڈنا، میں وہاں کھڑا ہوں، وزیروں کے ساتھ نہیں، بادشاہوں کے ساتھ نہیں، تاجروں کے ساتھ نہیں، ذمہ داروں کے ساتھ نہیں، مالداروں کے ساتھ نہیں، میں اپنی امت کے غریبوں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک لوگوں سے حسن سلوک رکھنا۔ سارے دین کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہے، ایک حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ میں نماز سب سے آگے ہے، حقوق العباد میں غریب طبقہ سب سے آگے ہے۔ تو میرے نبی نے 23 برس کی زندگی کو، 30 پاروں کو، 10 لاکھ حدیثوں کو 2 جملوں میں جمع کر دیا کہ اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک لوگوں سے حسن سلوک رکھنا۔ صرف غریب مراد نہیں ہے، سب سے ہے، لیکن غریب چونکہ زیادہ پستا ہے، زیادہ سسکتا ہے، تو اس کی خود اس لیے فقر اختیار کیا، اپنا فقر اس لیے اختیار کیا کہ امت کے فقیروں کو تسلی ہو، امت کے غریبوں کو تسلی ہو۔ میں دنیا پھرا ہوں، میں نے کوئی غریب ایسا نہیں دیکھا جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو، کوئی فقیر ایسا نہیں دیکھا، کوئی فقیرنی ایسی نہیں دیکھی جس کے گھر میں 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو۔ غریب سے غریب بھی دن میں 1 دفعہ تو چولہا جلا لیتا ہے، دوسرے تیسرے دن چولہا جلا لیتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، یہ تمہارے نبی کا گھر ہے، 2 مہینے گزر جاتے تھے چولہا نہیں جلتا تھا، چولہا نہیں جلتا تھا۔ ایک رات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ چارپائی پر لیٹے ہوئے، کبھی ایسے کروڑ بدلیں، پھر کبھی ایسے کروڑ بدلیں، تھوڑی دیر کے بعد یوں ہو جائیں، تھوڑی دیر کے بعد یوں ہو جائیں، پھر اچانک آپ تھوڑا سا آگے ہوئے اور چارپائی کی جو لکڑی ہوتی ہے جس پر بان بنا ہوتا ہے، اس پر اپنے پیٹ کو ٹیک کر یوں نیچے چلے گئے، ایسے نیچے جھک گئے۔ تو حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ کیا ہو، کیا کیا ہو؟ تو آپ سیدھے عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی۔ واہ یا رسول اللہ، سارے عالم تو کچھ بھی نہیں، جنت کی چابی جس کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا جس کے سر پہ لہرائے، مقام محمود جس کا انتظار میں ہو، شفاعت کبریٰ جس کو نصیب ہو، ختم نبوت کا جس کے سر پہ تاج ہو، وجہ کائنات جو ہستی ہو۔ عائشہ بھوک بڑی لگی، بھوک بڑی لگی۔ ہاں ہاں، امت کے غریبوں کو تسلی دینے کے لیے کہ روٹی پہ بک نہ جانا۔ مالدار روٹی پہ، عجب بات ہے، مالدار روٹی پہ زیادہ بکتے ہیں، غریب کم بکتے ہیں۔ مالدار ہی بکتے چلے آئے، بکرے بکریوں کی طرح اپنے بھاؤ لگواتے آئے۔ تو حضرت عائشہ رونے لگی کہ یا رسول اللہ آپ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ تو ہم نے کہا عائشہ میں اسی بھوک میں اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، اسی بھوک میں۔ جس رات کی صبح میرے نبی دنیا سے گئے، 7 جون کی رات، پیر کی رات، میرے نبی کے گھر میں 1 چھٹانک تیل نہیں تھا جس سے چراغ جلایا جاتا۔ ساری دنیا کے قلوب کو روشن کرنے والی ہستی جو خود سراپا نور ہوں، ان کے گھر میں آخری رات 1 چھٹانک تیل نہیں تھا کہ چراغ جلتا۔